ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج عمران خان نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور اس کانفرنس پہ تو ہم آتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو دنیا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو روس اور یوکرائن کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں روس کو جو اس وقت کہیں ایک جگہ ڈونیٹسک میں جو کل میں نے بتایا تھا جو نقصان ہوا تھا اس کی اب صحیح تفصیلات آ گئی ہیں۔ وہاں پہ تقریباً روس کے ایک بیرک کے اوپر تقریباً کوئی 150 کے قریب جو ہے فوجیوں کی ہلاکت اب تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ گو کہ پہلے روس چھپا رہا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ پتہ لگی ہے کہ جو امریکہ سے جو ان کو ایک خطرناک سسٹم میزائل سسٹم ملا تھا، اس میزائل سسٹم کی وجہ سے وہ جو رشیا نے وہاں پر، کیونکہ ڈونس کے اوپر تو ابھی تک انہوں نے میزائل شیلڈ کو لگائی نہیں تھی، تو اچانک ان کی 2 بیرکوں کو ہٹ کیا گیا، اور جس سسٹم کے ذریعے امریکہ نے وہ ہٹ کیا تھا وہ سسٹم انتہائی خطرناک تھا۔ اس کی وجہ سے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس کے اندر بڑی سخت تشویش ہے، اور وہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ پیوٹن پر دباؤ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب وہ یوکرین کے خلاف اور پلس امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف جو ہے بڑے اقدامات کریں۔ تو یہ ایک بڑی ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہے، کیونکہ اگر حکومت کوئی بھی جنگ کرتی ہے یا گورنمنٹ اگر جنگ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ میں تو حکومتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے پیچھے پبلک کی جب اگر پریشر آ جائے اور پبلک کی ڈیمانڈ آ جائے، کیونکہ اصل تو ریاست کی تو مالک تو بنیادی طور پر عوام ہی ہوتی ہے نا، تو جب عوام کی اگر پریشر آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی بھی یا کسی بھی طاقتور حلقے کو یا ادارے کو کام کرنے میں مطلب کوئی بڑا ڈیسیجن لینے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو ایک صورتحال ہے یہ وہ بڑی خطرناک ہے، اور میرے پاس جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈوما کے اندر بہت سخت اس وقت جو ہے مطلب کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک رد عمل دینے کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے، اور بہت سے کئی فوجی کمانڈرز کو 2-3 جگہ پہ مطلب پیوٹن نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، مطلب اگر وہ چاہیں تو اب اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ٹیکٹیکل اگر کوئی ویپن ابھی استعمال کرنا پڑا تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا صورتحال بڑی انتہائی جو ہے نا پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے اب یہ بڑھے گا۔ ویسے بھی یورپ کے اندر اس وقت اور شکل کی اس صورتحال سے اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے یورپ کی اس کے اوپر پوری نظر ہے، اور یورپ میں بھی اس وقت جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو یہ ساری خبریں آپ کو میڈیا میں کہیں نہیں ملیں گی، لیکن یورپ کے اندر جو ہے یورپ کے جو ایوان ہیں ان میں بھی سخت اس وقت سراسیمگی سی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ جو صورتحال میں جو امریکہ جس طریقے سے یوکرائن کی مدد کر رہا ہے اور ساتھ میں یورپ کو بھی امریکہ نے لیا، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو، کیونکہ امریکہ کی طرف سے کہا تھا کہ چند دن کی بات ہے، روس گھٹنے ٹیک دے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یورپ کے جو ہتھیار تھے، جو ان کے خزانے تھے، ہتھیاروں کے ذخیرے وہ خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ رشیا کہیں اگر یورپ پہ حملہ کر دے تو یہ کیا کریں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر بڑی گمبھیر سی سچویشن جو ہے دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے دنیا کے اندر مہنگائی، ریسیشن اور افراط زر جو ہے نا بڑھنے کا خطرہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے، دوسری طرف جو ایک نئی ایک آئی ہے ڈیولپمنٹ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ساری دنیا کے اندر نئے اتحاد اور نئے معاملات چلیں گے، اس میں ایک جو سب سے بڑا ایک ٹرن آیا وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر جو ہے اجلاس آج طلب کر لیا ہے چائنا نے اور یو اے ای نے، اس کے اوپر آج بات چیت چل رہی ہے۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میرا ویلاگ، تو اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور جو اسرائیل کے جو وہاں پر تھے اتمار گویر، جنہوں نے اسرائیل کے ایک انتہا پسند وزیر ہیں، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے دراندازی کی اور بہت سارے معاملات ایسے کیے جس کی وجہ سے مسلم دنیا کے اندر تو آنا تھا ریئیکشن، لیکن سب سے پہلے چین کی طرف سے یہ ریئیکشن آنا، اور چین کی طرف سے اور یو اے ای کی جانب سے مل کر اس اجلاس کا بلایا جانا جو ہے یہ امریکہ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر جبکہ کہ رشیا جو ہے جو وہاں پر مسلمانوں کے یعنی 2 گروپ تھے شام کے اندر، یعنی ترکی اور سیریا، یعنی بشر الاسد اور اردگان کے درمیان جو اختلافات وہاں پر ہوئے تھے،
پیوٹن جو ہے ان اختلافات کو کہیں نہ کہیں کم کراتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر امریکہ نے کردوں کو مطلب ہائر کیا ہوا تھا اور کردوں کو وہ استعمال کر رہے تھے اردگان کے خلاف اور ترکی کے خلاف، اور امریکہ نے ان کو شروع سے یہ ان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، جیسے یہاں پر امریکہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے داعش کے اوپر یا دوسرے جو بھی ٹی ٹی پی وغیرہ بھی ہیں، ٹی ٹی پی داعش ایک ہی ہے اصل میں بعد میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس طرح کا کچھ سچویشن جو امریکہ نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ اب جو ہے امریکہ کے لیے مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ کہ روس جو ہے مسلمان ملکوں کو قریب لا رہا ہے، اور جو سب سے بڑے اس وقت سخت دشمنی جو چل رہی تھی بشار الاسد کی اور اردگان کی، وہ سب ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے چین جو ہے وہ مسلمانوں کے یہ ہمدردی لینے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی حال ہی کے اندر چین کی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب آئی تھی، اور وہاں پہ تمام عرب قبائل بھی عرب کی تمام جو بڑے ریاست ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک سمٹ ہوئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس نے امریکہ کو بوکھلا دیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا حالات دنیا کے بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسی اچانک آپ دیکھیں کوئی ایسی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ غیر متوقع طور پر کوئی ایسی صف بندی ہو جائے جس پہ کہ لوگ کبھی سوچ نہ سکتے ہوں، کیونکہ جو رشیا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی معاملہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس حوالے سے کہ رشین بیسیکلی پیوٹن وہ آرتھوڈکس ہیں۔ تو اب وہ ساری جو ہے ایک پیوٹن کی یہ بھی کوشش ہے، کیونکہ آرتھوڈکس وہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے نہ کہیں آرتھوڈکس جو ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کی جو اسلامی ممالک ہیں آرتھوڈکس کو ان کے قریب لایا جائے، اور دوسرا جو کلیسا ہے یعنی جو ہمارا جو پوپ کا جو ہے دوسرا جو یورپ جس کو زیادہ تر فالو کرتا ہے ان کو جو ہے کارنر کیے جائے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کئی مذہبی معاملات، جیسے آپ کو یاد ہوگا میں جب یہ جنگ چھڑی تھی روس اور یوکرائن کی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر آپ ایک مذہبی عنصر کو ضرور رکھیں۔ تو اب وہ چیزیں جو نا آہستہ آہستہ جو ہے سامنے آتی جا رہی ہیں، اور ویٹیکن سے بھی کچھ ہمیں یہ اطلاعات ایسی مل رہی ہیں جو ویٹیکن پوپ کا ہے وہاں سے بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پوپ بھی تمام ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائیوں کے درمیان جو ہے مطلب یہ ان کا پلان تھا جو لڑوا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور جیسا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائیوں کے درمیان کوئی نیا کوئی جسے کہتے ہیں کہ محاذ نہ کھل جائے۔ حالانکہ ان کی تو دوسری طرف کوشش یہی تھی جو سیریا کے اندر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف تو یہ ایک جو ہے نا بڑی تیزی سے سارے معاملات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی جو میں نے بات کی تھی جیسے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کی جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں میرا اشارہ اسی طرف ہے، اور کہ جو کوشش کی گئی ہے دوبارہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی کہ ہے کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہاں بھی دو مسلم کنٹریز یہاں لڑ جائیں، ادھر یمن کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں سعودی عرب کے اندر وہاں ہو جائیں، ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر لبنان اور وغیرہ۔ تو بنیادی طور پر جو ان کی ایک سچویشن تھی کہ ساری مسلم دنیا کے اندر ایک کیوس پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑایا جائے، تو ان کو اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ روس اور چین جو اچانک متحرک ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام مسلم دنیا کو ایک طرف اکٹھا کر لیں، اور یہ جو ہے سارا معاملہ جو لڑائی جو ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلیسا کے درمیان اور آپس میں عیسائیوں کے درمیان کوئی ایسا کوئی کلیش نہ ہو جائے، اور یہ ملک جو ہے آپس میں کہیں بٹ نہ جائیں۔ تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے، اس پہ آپ کو نظر رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اسی پس منظر میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے افغانستان کی، تو افغانستان میں یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پاکستان نے جو بات کی تھی کہ ہم گھس کے مطلب کہا تھا پاکستان کے وزیر نے کہ ہم اٹیک کریں گے، تو اس پہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے برا مانا تھا، اور میں نے بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے وقوفی ہوگی، ان کو چاہیے یہ کہ بیٹھ کے ان سے بات کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے جو بھی عمران خان سے اچھا ہوا برا ہوا چھوڑ دیں، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ کوشش یہ کی جائے ان کو کہا جائے طالبان والوں سے کہ بھائی ان کو روکا جائے۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام جو ہے نا وہ ہمارے لیے خطرات بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کو بنیادی طور پر لوگ ٹی ٹی پی کہہ رہے ہیں، بیسیکلی وہ ٹی ٹی پی نہیں، وہ داعش ہی ہے۔ اگر آپ ٹی ٹی پی کو، کیونکہ یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، میرے بڑے مطلب باوثوق ذرائع ہیں افغانستان کے اندر بھی، کابل کے اندر بھی، احمد شاہ گروپ کے اندر بھی، جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا نام ہے لیکن اس کے اندر بنیادی طور پر داعش بھی ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو ایک ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک آیا تھا بیان، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ ہم ان تینوں کو جو ہے ان تینوں کے خلاف جو ہے ہماری جو ہے لڑائی ہے۔ اچھا، اب جب وہ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو داعش یا ٹی ٹی پی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جنگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان 2 جماعتوں کے ساتھ ہے، تو پھر آپ دوسری طرف اب ذرا اگر
کتاب کا صفحہ اگر پلٹ کے دیکھیں تو ایک طرف جو پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے جس کو آج کل ہے وہ ہے تحریک انصاف. تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے مخالف ہے کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نواز کی بھی. لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف کا مخالف ہونا تو ایک سیاسی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کی جانب سے جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو پھر وہاں پر آ کر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور یہ میرے بڑے قریبی جو افغانستان کے اندر جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے جو بات ہوئی میری جو ان کے قریب ہیں طالبان کے اور جو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ اچانک ایسی کون سی وجوہات آئی کہ اتنی تیزی سے. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت سے عمران خان کو جو ٹاپل کیا تھا, جس نے بھی, آپ کو تو پتہ ہے جس نے ٹاپل کیا ہے, تو جو گورنمنٹ گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نے ساری جس طرح اپنی جنگ کا رخ جو ہے اپنی توپوں کا رخ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی افغانستان کے اندر پرابلم کریٹ کرائی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا, کوئی بتا رہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی مل کر ان کو کیا کہتے ہیں اس وقت یہاں سے امریکہ کو نکالا اور آئی ایس آئی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پرویز مشرف کے دور میں جو چیز ہوئی تھی وہ تو ایک علیحدہ تھی, مطلب پرویز مشرف کا ایرا ختم ہو گیا, تو اسی طرح باجوہ صاحب کے جو ایک ایرا تھا وہ بھی اس طرح ختم ہو گیا. لیکن بنیادی طور پر جس طریقے سے یہاں سے چل رہی ہے موومنٹ عمران خان کی طرف سے اور جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو جو بنایا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے اور لوگوں کو نہیں پتا. آپ یہ میڈیا پاکستان کا, میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیا غلط بتا رہا ہے, پاکستان کے اندر ان کی انفلٹریشن ہو گئی ہے, بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو گئی ہے. اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں, ابھی بھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے, وہ داعش ہے. اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا یہی حال رہا اور حالات اگر یہ رہے تو آپ یقین کریں کہ پھر یہاں پہ پاکستان جو کچھ حال انہوں نے شام کے اندر کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے واقع یہ حال یہاں پاکستان کے اندر بھی ہوگا. لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے اور یہی بات ہم عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر. عمران خان صاحب کی آج کی اگر آپ دیکھیں پریس کانفرنس جو ہے, اب ٹھیک ہے میڈیا تو کہہ رہا ہے بہت کچھ بڑی بات ہے, بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو میڈیا والے ہو گئے, یوٹیوبرز ہو گئے, انہوں نے تو اپنے ویوز بھی لینے ہیں, میڈیا نے اپنی ریٹنگ کرنی ہے, لیکن جو حقیقت کی بات ہے نا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جس نے عمران خان کی حمایت کرنی ہے اس کو ریٹنگ ملنی ہے. یہ تو بات تشریح میں غلط بات نہیں کر رہا, یہ صحیح بات کر رہا ہوں, کیونکہ جان اللہ کو دینی ہے, نہ عمران خان کو دینی ہے, نہ کسی جرنیل کو دینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو لوگوں کو ایک ذہن میں ایک بات ایسی بیٹھ گئی ہے کہ جس نے عمران خان کی تعریف کرنی ہے اس کی ریٹنگ بڑھنی ہے. اب سوال اس میں پیدا یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے جو آج پریس کانفرنس کی, ان کی پریس کانفرنس میں جو باتیں تھیں وہ تقریباً وہی وہ پہلے کہتے رہے, لیکن اصل میں ایک نئی بات انہوں نے جو کہی نا وہ نئی بات نہیں بہ پرانی, لیکن اصل وہ تمام پریس کانفرنس کا ماخذ ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے آواز اٹھائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے حوالے سے. اور یہی بات آپ کو پتا ہے, میں گزشتہ تقریباً 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا قصور جو ہے عالمی طاقتوں کے اندر جو مانا گیا ہے یا طے کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی جس میں کہ انہوں نے پورے مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنا کر ساری دنیا کے اندر 11 سپتمبر کا ایک معاملہ لگا کر پوری دنیا کو انہوں نے جو دیوار سے لگایا تھا, عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور اتنے بڑے منچ کے اوپر تقریر کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی. میں وہ آئی سی کی کانفرنس کے حوالے سے آپ کو ساری چیزیں بتا چکا ہوں. تو یہ ساری جو پلس ہے نا ہمارے یہاں تو نہیں پتہ لگتا, لیکن عمران خان نے کیا کیا اور اس کے کتنے اثرات ہوئے, اس کے پلس جو ہے نا وہ ساری دنیا اکٹھی کر رہی تھی, ساری مسلم دنیا اکٹھی کر رہی تھی. اس لیے اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ عمران خان چین اور روس کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں جب جو میں نے ساری تفصیل اس کی دے چکا ہوں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بھی جو بات کہی, تو انہوں نے آج بھی ایک پریس کانفرنس میں آج ایک بات کہی, انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب سے زیادہ طاقت جو ہے نا طاقتور جنرل ہی ہوتا ہے, جو کچھ کرتا ہے. پھر آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا. عمران خان صاحب نے جو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ رکھا ہوا, یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور میں بار بار اس بات کی طرف کہہ رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں, عمران خان کو بھی کہہ رہا ہوں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ عمران خان کے گرد جو ایک جو بزدار والا جو ہے نا جو گروپ جو گھسایا گیا ہے, یا ان میں سے کچھ لوگ ہیں, میں بتاتا رہا ہوں آپ کو 3 عورتیں 3 کہانیاں پرانا, میں اب نام نہیں لوں گا, اور جو لوگ نہیں مانتے تو سب گالیاں دیتے تھے. آج وہ دیکھ لیں کہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں. لوگ کہتے تھے فیصل صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے باتیں کی تھی. اب دیکھیے, اب میں نہیں بات کرتا آگے کہ ویڈیو سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیزیں آئیں گی, اگر آپ اپنا منہ بند نہیں کریں گے, اگر آپ ان سے بگاڑ پیدا کریں گے تو آپ کا معاملہ خراب ہوگا. اب پوری قوم جو ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, اس کردار سے آپ نہیں بھاگ سکتے.
اگر کوئی بھی پولیٹیشین، عمران کی میں حمایت کرتا ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی میرا ہو، XYZ ہو، اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے سیاست کرے گا تو وہ پاکستان کی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ، اب لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا ہے، امریکہ میں اسپیکر کے خلاف کیا ہوا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے کچھ پھر ادھر میرے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، لوگ ذرا اسٹڈی کریں کیا ہوا ہے، کس نے گیم ڈالی ہے امریکہ کے اندر، جو اسپیکر کا جو مسئلہ ہوا ہے ان کی حکومت کے دوران جو اسپیکر ناکام ہو گیا، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے گیم ڈالی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جب دیکھتی ہے کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے، جب وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے ایک امریکہ کا ایک انٹرنیشنل ایک جو ان کا جو ایک فنومینا جو کام کر رہا ہے ساری دنیا میں گلوبلی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بائیڈن کے اس معاملے کو خطرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو روکا، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسپیکر کے خلاف جو ہے وہاں رہتے ہوئے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے اب امریکن میڈیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹل ہل والا واقعہ ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے۔ تو یہ سارا کیا معاملہ تھا، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ نے گیم کی۔ تو یہ ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ سیاستدان بیٹھ کر یہ کہے کہ میں بھارت کے ٹینک پر بیٹھ کر آؤں گا، جہاں پہ ایک بھارت کا وزیر اعظم بغیر ویزے کے پاکستان چلا آئے، یہاں پہ پاکستان کے سیاستدانوں کے گھروں کے اندر، ان کے فیکٹریز کے اندر جہاں را کے ایجنٹ کام کرتے ہوئے پائے جائیں، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتانا کس طرح ممکن ہے؟ یہاں تو سارا، میں نے بار بار کہا، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ قوم کو سمجھنی ہوں گی۔ آج عمران خان نے ساری اچھی باتیں کی، سب اچھی بات کی عمران خان نے، جتنی یہ بات جو کہی گئی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے جو حملہ جو عمران خان نے فیبریکیٹڈ تھا، بالکل غلط بات ہے، یہ حکومت پاکستان نے جھوٹ بولا، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ حکومت نے جھوٹ بولا۔ اب یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت دونوں طرف سازشیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی سازش کر رہی ہے اور عمران خان کے خلاف بھی سازش کر رہی ہے۔ اب عمران خان کے جو ساتھی ہیں، میں تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، میں خبر دے رہا ہوں، عمران خان کے ساتھیوں کو حکومت کی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے جو ہے ان نون نمبروں سے ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کی تو پارٹی ختم ہونے والی ہے، وہ تو جیل جانے والے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر آپ ان کو نہیں چھوڑا تو آپ پہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، مطلب بہت قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان نون نمبر سے فون کی جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو عمران خان کے ساتھ جو اندر لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب، یہ دیکھا اپنے اسٹیبلشمنٹ کیا کروا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بالکل یہ کام نہیں کرا رہی۔ یہ ایک طرف جو ہے، یہ جو نواز شریف کی جو ہے نا موجودہ جو حکومت ہے وہ سخت اس وقت عاصم منیر کے خلاف ہوئی، کیونکہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو سخت اس بات پہ ناراضگی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرے آتے ہی عاصم منیر کے آتے ہوئے پہلے ہفتے میں پاکستان آ جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اب نواز شریف جو ہے دونوں طرف یہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کوشش ان کی پوری ہے کہ عمران خان کو جو ہے بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو اس سے لڑوا دیا جائے، اور عمران خان جیل چلے جائیں، اور PTI جو ہے مکمل طور پر توڑ دی جائے۔ اور یہ جو عمران خان کے گرد جو لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو اسی ٹریک پہ لگا رکھا ہے جس ٹریک کے اوپر عمران خان کو اور PTI کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب انتہائی بہترین طریقے سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں، وہ اب جا رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، وہاں پہ جنیوا میں آپ کو پتا ہے 9 تاریخ کو بہت اہم کانفرنس رہی ہے پاکستان میں جو سیلاب کے حوالے سے، یہ جو بھی ڈونرز وغیرہ کا ہے وہاں، تو وہاں وہ ان سے بھی ملاقات کریں گے، شہباز شریف سے ملیں گے، اور پھر جو کچھ معاملات ہیں وہاں پہ ملیں گے، اور کچھ اور لوگ بھی حکومت کے مطلب جو پاکستان گورنمنٹ کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر کچھ آ رہے ہیں، ان سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوں گی، میں بھی سارا ان کا شیڈول لے رہا ہوں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسی دوران 4 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہمارے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، وہ سعودی عرب اور UAE کا دورہ کریں گے، وہ بھی پاکستان کے حوالے سے کچھ مدد لانے کی کوشش کریں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ میرے اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ عاصم منیر کو کامیابی ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا چلتا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور عمران خان کو سمجھنا چاہیے، PTI کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان آج عمران خان نے ساری توپیں پھر وہ دوبارہ رکھی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ کروایا ہے اس کے پیچھے جو ہے امریکہ بہادر ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ساری دنیا کے اندر امریکہ ٹاپل کراتا ہے، چین نے کہا، روس نے کہا، سب نے کہا، لیکن صرف ایک فواد چودھری وہاں سے مل کر آ گیا، اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا منہ بند کیا، اور وہ اس کے دن سے اور لے کے آج تک جو عمران خان نے تمام توپوں کا رخ جو ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہوا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے کام کرایا تھا، جو اس ملک کے اندر اس وقت مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو عمران خان کوئی بات نہیں کر رہا ہے، وہ ان کی تمام توجہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور جو پاکستان کو قوم کے ساتھ لڑا کر جن کا یہ پلان ہے کہ 2025 تک پاکستان کو 5 یا 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کے پلان کے اوپر خاموشی کے ساتھ بڑی تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شیطان کی اور یہ جو دجالی قوتیں ہیں اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں ناکام کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔